ناول عشق تو عین جنوں، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 1۔ راستے صرف دو، پہلا علم کا، دوسرا عشق کا، پہلا دماغ کا، دوسرا دل کا، پہلا ہوش کا، دوسرا جنوں کا، پہلا موجود کا، دوسرا فنا کا۔ راستے، پہلا چنا جاتا ہے، دوسرا خود چنتا ہے۔ شام کا سرمئی سایہ آسمان پر پھیلتے ہوئے گاڑھے نیلے رنگ سے گلے ملنے لگا تھا، جب سارا شہر روشنیوں سے جگمگا کر اندھیرے کی بستی کو مٹا دینے کے در پر تھا۔ تب ایسے میں شہر کے یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لوگوں کے ہجوم میں شیشے کے دروازے کے اس پار سیکیورٹی کے ساتھ کھڑا وہ تابش کو نظر آیا تھا۔ ان کی بھوری آنکھیں اسے دیکھتے ہی چمک گئی تھیں۔ دور سے ہاتھ ہلا کر انہوں نے اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کروانا چاہا، اور یہ کوشش رائگاں نہیں گئی تھی۔ وہ جو سب سے بے نیاز کھڑا تھا، بار بار اپنے کان کی لو دائیں ہاتھ سے مسلتے ہوئے، چہرے پر بیزاری چھائی تھی۔ اس کی نگاہ پہلے ہلتے ہاتھ پر گئی، پھر دور کھڑے تابش پر، تو اس کی گہری بھوری آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کان کی لو چھوڑ کر اس نے بھی ہاتھ اٹھایا، 2 انگلیوں کا اشارہ دیا، اور پھر وہ اپنے ٹرالی بیگ کا ہینڈل جکڑ کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ویلکم ہوم سر، سیکیورٹی نے سر کو خم دے کر مسکرا کر کہا۔ اس کی شخصیت کے رعب سے وہ کافی متاثر نظر آ رہا تھا۔ تھینک یو۔ مخصوص لب و لہجے کی خوبصورتی بکھیر کر وہ اپنا اکلوتا ٹرالی بیگ گھسیٹ کر شیشے کے دروازے پار کرتا باہر نکل آیا۔ وہ باہر نکلا اور مسافروں اور ملنے جلنے والے لوگوں کی بھیڑ سے الگ تھلگ کھڑے تابش اس کی سمت بھاگے آئے تھے۔ پھر اس کے قریب پہنچے، فرتے جذبات سے قدم تھمے۔ چند پل کے لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا رد عمل دے کہ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ ویلکم ہوم ہی بول دیں بھائی۔ ہلکی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے، پلکوں کو خم دیا اور خود ہی آگے بڑھ کر وہ ان کے گلے سے لگایا۔ تابش نے آسودگی سے آنکھیں بند کر لی۔ اپنے بچھڑے بچے سے ملنے کی جو خوشی باپ کو ہوتی ہے، وہی خوشی اپنے چھوٹے بھائی کے گلے سے لگتے ہوئے تابش اپنے سینے میں اترتی محسوس کر رہے تھے۔ بہت دیر لگا دی جوشا، میں تھکنے لگا تھا۔ اس کے پشت پر اپنے دونوں ہاتھ کستے ہوئے آواز میں تھکاوٹ سی بھی تھی اور خوشی بھی۔ وہ الگ ہوا اور ان کے شانوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر جھک کر آنکھوں میں جھانکا۔ آپ تابش سعید ملک ہیں، کوئی عام انسان نہیں۔ اس تابش سعید ملک میں کئی مفہوم ان کے لیے آشکار تھے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہی فخر و غرور تھا جو اس کی شخصیت کو سب سے الگ بناتا تھا۔ ان کے یوشا سعید ملک کو منفرد شخصیت عطا کرتا تھا۔ وہ دل کا زخمی ہوا تھا، ذات کا نہیں۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں وہی رنگ تھے، وہی اکھڑ پن اور وہی شان۔ وہ ایک دم سے مسکرائے۔ یو آر ایبسولیوٹلی رائٹ، ویلکم ہوم مائی سن۔ اس بار ان کی آنکھوں میں وہی فخر و غرور تھا جو ملک خاندان کے ہر فرد کی آنکھوں میں دکھتا تھا۔ دیٹس لائک مائی بھائی۔ وہ پھر سے مسکرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ لیٹس گو ہوم۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپکا اور پھر اپنی آنکھوں پر گلاسز ٹکا کر انہوں نے یوشا کو اشارہ دیا۔ وہ سر ہلا کر ان کے ساتھ ہو لیا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ایئرپورٹ کی حدود سے نکل کر گھر کے سمت جا رہے تھے۔ ان کی گاڑی سعید منزل کی طرف بڑھی جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر بعد گاڑی اپنی منزل پر آ کر رک گئی۔ یہ ایک عالی شان عمارت تھی جہاں سیکیورٹی گارڈز، گیٹ کے پاس خاص شکاری کتے سب موجود تھے۔ نئی طرز کی بنی عمارت جسے دور سے دیکھو تو شیشے کا محل نظر آئے، اور چاروں طرف سبز پہاڑ دکھاتے لان کی جھلک۔ انواع و اقسام کے درختوں اور پودوں سے سجاوٹ سے عمارت کے حسن کو اور بھی بڑھا دیا گیا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے پہلا قدم جب شاہراہ پر رکھا تو گردن خود بخود اٹھ کر شان و شوکت سے کھڑی بلند و بالا عمارت کو دیکھنے لگی۔ یہ شان و شوکت، یہ آسائشوں کا ساتھ، یہ نعمتوں کی فراوانی، کیا یہ سب اس کے لیے ارزش رکھتی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ جب نظریں اور دل کی دھڑکنیں اس کی حالت پر رو رہی تھیں، جب آنکھیں ہر نعمت کی قدر بھول گئی ہوں، تو پھر کیا یہ سب کیا قبول؟ جب وہ نہیں جس سے پاگلوں جیسی وفائیں کی تھیں، اس گھر میں اسے لانے کی تمنا تھی، آرزوؤں کی تکمیل جس سے تھی، وہی تو سب سے بڑی خوشی تھی۔ مگر قسمت کی لکیروں میں سب کچھ تھا، مگر دل خالی تھا۔ وہ دل کا فقیر تھا، وہ محبت کی گدائی کرتا تھا، وفاؤں کا محتاج تھا، دل کا نکالا ہوا مسافر۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اندر چلو نا۔ تابش کی آواز گونجی، سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور اس نے چونک کر اپنا بازو تھام کر کھڑے تابش کو دیکھا، پھر ہولے سے ہنسا۔ کچھ نہیں، بس ایک فضول سا خیال تھا اور کچھ نہیں۔ تابش کو اس کی ہنسی عجیب سی لگی، پر کچھ کہا نہیں، بس تعصب سے سر ہلایا، اور پھر ان کے قدم یوشا کے قدموں کے ساتھ مل کر اندر کی سمت بڑھ گئے تھے۔ اندر چلو تو گھر کی خوبصورتی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔
خوبصورتی اور نفاست سے سجے لیونگ سے سیڑھیاں دکھائی پڑتی تھیں اور سیڑھیوں سے ایک عورت اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ فٹ باڈی، ہیل والے سینڈل، ٹائٹس پر سفید شرٹ، مہنگی جیولری اور شانے پر پھیلے ڈائی بال، اپنی عمر سے کئی گنا کم لگتی فرحین ملک۔ اندر آتے یوشا پر نظر گئی اور ان کی آنکھوں میں ڈھیروں چمک ابھر آئی۔ وہ جو قدم آہستہ آہستہ اسٹیپ پر پڑ رہے تھے ان میں تیزی آ گئی۔ ہیل کے باوجود بھی ان کے قدموں میں تیزی تھی۔ بغیر لڑکھڑاہٹ کے یوشا نے انہیں دیکھا اور وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اداسی کے رنگ اور گہرے ہو گئے تھے۔ فرحین تیز تیز چلتی اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ یوشا، بے تابی سے بڑھتے ہوئے وہ ایک دم رکی، پھر شانے سے بال ہٹائے، ساتھ کھڑے تابش کو دیکھا اور تمکنت سے بولی، تابش، تم یوشا کو کمپنی دو، مجھے ضروری پارٹی میں جانا ہے۔ ان کے بے نیازی پر وہ اداسی سے مسکرایا، ایک قدم آگے بڑھا، ان کے سامنے کھڑا ہوا، ان کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھے۔ اونچی ہیل کے باوجود بھی وہ اس کے قد کے آگے دب گئی تھی۔ جب وہ ایسے ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا تو کوئی بہت تیزی سے انہیں یاد آتا تھا۔ اب بھی یاد آیا تھا۔ چبھن اور جلن دونوں دل میں اٹھیں، مگر پھر جو یوشا کی شکل پر نگاہ پڑی، چبھن اور جلن پر راحتوں کی چھینٹیں پڑ گئیں۔ موم، آپ ناراض ہو کر جائیں گے تو مجھے یہاں آنے کی کوئی خوشی نہیں رہ جائے گی۔ اداسی سے مسکراتے ہوئے وہ جھکا اور ان کے شانے پر ٹھوڑی رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ فرحین پل میں پگھل گئی۔ مائی سن، ساری ناراضگی بھلا کر انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ اس نے بس آنکھیں اور بھی سختی سے بند کر لیں۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی فرحین کی محبت مامتا کی گرمی سے خالی کیوں لگتی تھی؟ بچپن سے لے کر شعور کی دنیا میں قدم رکھ کر اور پھر اب تک وہ ہمیشہ اس گرمی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ سوال خود سے کرتا تھا، اس کی موم کی بے پناہ محبت میں ایک کمی کیوں کر ہے؟ مگر یہ سوال اب بھی سوال ہی تھا۔ لگاوٹ بھی، محبت بھی، احساس بھی، پھر بھی کچھ تو تھا جو نہیں تھا۔ اس سوال کا جواب شاید اسے کبھی نہیں ملے۔ یوشا سوچ کر ان سے الگ ہو گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ لیونگ کے صوفے پر جا بیٹھا تھا اور فرحین بیگم اس کے سامنے۔ تابش یوشا والے صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فرحین نارمل تھے مگر تابش بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد یوشا نے ایک اور وجود کو تلاشنے کی کوشش کی۔ بھابھی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس کی نگاہیں اب بے چینی سے زریں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زریں کا ذکر آیا اور تابش کے چہرے پر سرد پن چھا گیا تھا۔ فرحین نے بس ایک نگاہ ڈالی اور جوس کا سپ لینے لگی۔ لگتا ہے بھابھی گھر پر نہیں ہے، کچھ عجیب سا احساس ہوا، مگر سادگی سے پوچھتے ہوئے اس نے باری باری ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی تھی۔ میں فریش ہو لوں، پھر ڈنر کے وقت ملتے ہیں۔ تابش بولتے ہوئے ایک دم سے اٹھے اور پھر بغیر یوشا کی طرف دیکھے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے قدموں میں تیزی تھی۔ یوشا کی نگاہوں نے دور تک ان کی پشت دیکھی تھی، پھر گردن سیدھی کی اور سکون سے بیٹھی فرحین کی طرف دیکھا۔ یہ بھائی، زریں اور تابش ساتھ نہیں رہتے۔ یوشا کے جملے کو پورا ہونے سے پہلے یہ فری نے آرام سے بتا کر ہاتھ میں لیے ہوئے گلاس سے جوس کا گھونٹ بھرا۔ اسے تو پہلے حیرت کا جھٹکا لگا، پھر جیسے کچھ یاد آیا تو حالت عجیب ہوئی۔ کہیں اس کی وجہ سے؟ دل بڑی زور سے دھڑکا۔ مکافات عمل کا نتیجہ سوچ کر اس کے پیشانی ذرا سے بھیگی۔ مما، بھیا نے ڈیورس؟ آواز میں بولتے ہوئے گھبراہٹ اور آنکھوں میں شل سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دے دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے نخوت سے ناک سکیڑی۔ جب وہ دونوں ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتے تو پھر یہ رشتہ ہی ختم کر دے۔ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں، ساتھ رہنا نہیں، ذکر نہیں پسند اور ڈیورس بھی نہیں لینی۔ لگاتار بولتے ہوئے ان کے چہرے پر ناگواری کے رنگ سجے ہوئے تھے۔ یوشا کا اٹکا ہوا سانس جسے روانی سے آنے جانے لگا۔ وہ جو مکافات عمل کی عجیب سی کیفیت تھی وہ معدوم ہو گئی۔ اس کی جگہ سنجیدگی کے ساتھ ملی تلخی نے لے لی۔ اور آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی، ان کے ریلیشن کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ خود بخود آواز میں تلخی سمٹ آئی اور آنکھوں میں تیز چبھن۔ فرحین نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی نے کوئی گنجائش چھوڑی تھی کیا؟ کڑواہٹ بھری آواز، چبھن سے بھری آنکھیں، لڑکی کا ذکر، اور کون سی لڑکی کا ذکر؟ یوشا نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ لب بھینچ گئے۔ کون کہتا ہے وہ سب بھول گئے؟ اس نے عشق کر کے گناہ کیا تھا، عشق کرنے کا گناہ کیا تھا، تو وہ اسے سکون سے جینے کیوں دے گا؟ میں ادھر پاسٹ کو دہرانے نہیں بیٹھا ہوں۔ جب وہ ایسے سرد آواز میں دو ٹوک بولتا تھا تو پھر سامنے والا خود بخود محتاط ہو جاتا تھا۔ فری بھی ہو گئی۔ وہ لوگ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس بار نرمی سے بولتے ہوئے لاپرواہی سے کاندھے بھی جھٹکے تھے۔ آپ نے کوشش تو کی ہوگی، سنجیدگی سے بولتے ہوئے آنکھوں میں تکلیف دہ تاثر بھی تھا۔ جوشا، وٹ آئی کوڈ ڈو، یہ ان دونوں کی چوائس تھی۔ تابش کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، ایک میچور مرد ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، اس کے ساتھ نہیں رہتا، تو مجھے کیا؟ تیز آواز میں بولتے ہوئے انہوں نے جیسے اسے جتا دیا تھا۔ وہ کل بھی تابش کی ماں نہیں تھی، آج بھی ان کا کوئی فرض نہیں، انہیں اس سے کبھی کوئی مطلب رکھنا ہی نہیں تھا۔ موم،
بھائی آپ کے سگے بیٹے ہوتے تو پھر بھی آپ یہی کرتی. ہمیشہ سے آپ کو ان کی زندگی کے خالی پن سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا. تلخی سے بولتے ہوئے آنکھوں میں افسوس تر آیا تھا اور فری کا چہرہ ذرا سا لال ہوا تھا. جوشا، مجھے تمہاری یہی باتیں کبھی پسند نہیں رہی. تمہیں سگے سوتیلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر مجھے ہے. انہوں نے ایک انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی. تابش میرا بیٹا نہیں جو میں اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاؤں. مجھے اس کی پرواہ ہو، اس کی تکلیف کا احساس مجھے ہو. اٹس نیچرل. آج کل تو سگی مائیں بھی اتنی محبت نہیں دیتی، تو مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس بار بہت شدت سے گردن جھٹکی. بال پشت سے بکھرے. وہ بس دونوں بھویں آپس میں ملائے ناگواری سے انہیں سن رہا تھا. فری نے چند گہری سانس لی جیسے اپنا غصہ قابو کرنا چاہا ہو. پھر بولی تو آواز نارمل ہو گئی تھی. پر تم گواہ ہو، میں نے سگی ماں بننے کی کوشش نہیں کی تو سوتیلی بھی نہیں بنی. اس نے اپنی مرضی سے زرین سے شادی کی، اس کے ساتھ اپنی مرضی تک رہا اور اپنی مرضی سے چھوڑا ہوا ہے. وہ جانے اور اس کا کام. پشت صوفے سے لگا کر آرام سے بیٹھ کر جسے دامن جھاڑ لیا گیا ہو. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح بھویں ملائے اس کی آنکھوں کو افسوس کے ساتھ سرخی بھی ابھر رہی تھی. وٹ ایور. انہوں نے کاندھے جھٹکے. ایک بار بات تو کر کے دیکھی ہوتی. فری سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. لیو اٹ. وہ بیزار سی نظر آ رہی تھی. یوشا نے سر جھٹکا. اوکے. آپ کو کیئر نہ ہو بٹ مجھے ہے. میں خود ہی کچھ کر لوں گا. اپنے ارادے کی مضبوطی سے اس نے فرحین کو پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا تھا. یوشا. آواز اونچی ہوئی تھی ان کی. یہ تابش کا معاملہ ہے، وہی سمجھے. تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل میں نے برداشت کر لیا تھا مگر اب نہیں. تم ان سے کوئی رشتہ، کوئی میل جول نہیں رکھو گے. دو ٹوک انداز میں بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک تنبیہ بھی تھی. یوشا نے بس چند پل انہیں دیکھا پھر سر جھٹک دیا. اب ان کی تنبیہ کا اثر ہوا تھا یا کچھ اور بات تھی. خاموشی تو فرحین کو سمجھ میں نہیں آنے والی تھی. نہ وہ دل کی بات بتاتا تھا، نہ وہ راز شیئر کرتا تھا. شروع سے جو عادت تھی، جو کرنا ہے وہ کر گزرے گا. یہ عادت اب پختہ ہو چکی تھی. فرحین نے لمبی سانس لی، چٹختے اعصاب پر قابو پایا اور اس بار وہ مسکرا دی. اب تم آ گئے ہو نا، تو ایک بڑا ایونٹ کریں گے. میری سہیلیاں اور بزنس فرینڈز سب کی بیٹیاں ہیں. تم سب سے ملنا، جو تمہیں پسند ہوگی تم ڈن کر لینا. اور یومین آپ کی مراد شادی سے ہے. ٹھنڈی آواز اور ٹھنڈی آنکھیں. اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جب سرد پن اتر آتا تو وہ تمام خوبصورتی کے باوجود بھی خطرناک سی لگتی تھی. فرحین مشکل سے مسکرائی. تم آ گئے ہو، بزنس سنبھالو گے، موو آن کر چکے ہو، ایک ہیپی میرڈ لائف، پرفیکٹ لائف پارٹنر. وہ بولتی جا رہی تھیں اور وہ انہیں دیکھتے ہوئے صوفے کے پشت سے لگ کر بیٹھا. پاؤں پر پاؤں جمایا اور پھر جو بولا. آپ کی میرڈ لائف کتنی ہیپی تھی؟ میں نے تو کبھی اپنے ڈیڈ کو پرفیکٹ لائف پارٹنر کے ساتھ خوش نہیں دیکھا. اتنی کڑواہٹ تھی کہ فرحین ایک لمحے کو چپ ہو گئی. ضرب کراری لگی تھی. یوشا. فری کی آواز بلند ہوئی. چہرہ سرخ ہونے لگا لیکن یوشا کے چہرے کے تاثرات ہنوز ویسے ہی رہے تھے. مام، نہ میرے ڈیڈ کو ہیپی میرڈ لائف ملی، نہ میرے بھائی کو، اور نہ مجھے ملے گی. ہماری قسمتوں میں وہی عورتیں آئیں جنہیں نہ محبت کا مفہوم سمجھ میں آیا، نہ ان کی رگوں میں وفا تھی. سو آپ بھول جائیں کہ میں کسی سے شادی کروں گا. سرد مہری سے اپنی بات مکمل کر کے وہ کھڑا ہو گیا تھا. سچائی اور کڑواہٹ کوئی اس سے بولنا سیکھے. فرحین چپ کی چپ رہ گئی تھی. اس نے تو کچھ صفائی کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی تھی. دفاع کرنا تو دور کی بات تھی. مجھے شادی نہیں کرنی، نہ آج نہ کبھی اور. دس از مائی فائنل ڈیسیجن. یہ چیپٹر بہت پہلے کلوز ہو چکا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں ادھر اپنے ساتھ سب کو بہت سکون سے رہنے دوں. نہ تو مجھے لڑکی اور شادی کی بات بھی مت کیجیے گا. بہت ہی اکھڑے ہوئے انداز میں بول کر وہ مڑا اور چند لمحوں میں ہی وہ ان کی نگاہوں سے دور ہو گیا تھا. اپنے پیچھے فرحین کو جلتا کرتا چھوڑ کر وہ جا چکا تھا. کہانی پھر سے وہیں اٹکی تھی جہاں سے شروعات کی گئی تھی. رات کی گہری ہوتی ستاروں کے مدھم روشنی میں ڈوب کر سیاہ گھیرے میں سو رہی تھی جب سعید منزل کے پچھلے حصے میں بنے پول کے نیلے پانی میں وہاں بیٹھے یوشا کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا. تابش یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے ادھر نکل آئے تو ان کی نگاہ اس پر پڑی تھی. ڈسٹ کلر کے ٹراؤزر اور بلو ہاف سلیو لیس شرٹ. نیلے پانی کا عکس اس کے وجہ چہرے پر پڑ رہا تھا. پرسکون نیند تو خواب ہو گئی تھی ان دونوں کے لیے ہی. تابش نے یاسیت سے سر جھٹکا. پھر آہستہ آہستہ چلتے وہ پول کے نزدیک آ گئے. ادھر ہی چکنے پتھر پر برابر میں بیٹھتے ہوئے سرسری سا پوچھا. نیند نہیں آ رہی کیا؟ یوشا ہی کی طرح دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھ کر انہوں نے ہاتھ گھٹنوں پر باندھ لیے. ادھر وہ نہ چونکا نہ گردن موڑ کر انہیں دیکھا. بس نیلے پانی کو دیکھتے ہوئے بے تاثر آواز میں بولا. آپ کو بھی تو نہیں آ رہی؟ تابش نے جواب نہیں دیا. کچھ دیر بس دونوں پانی میں دیکھتے ہوئے اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو رہے تھے جب
بڑا ہی پرسکون ماحول ہے نا، بیٹھ کر سوچنے کے لیے، ماضی یاد کرنے کے لیے۔ وہ گردن اٹھائے آسمان میں چاند کو کھوج رہے تھے۔ ان کے چاند کی طرح آسمان کا چاند بھی گم ہو گیا تھا، وہ بھی تنہا تھا، سیاہ تنہائی کا مارا۔ اس بار یوشا نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا، مہربان چہرے پر دکھ کے بادل، سینے پر بوجھ کچھ اور بڑھ گیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا یوشا، ہم دونوں جاگ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بس ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسا سوال؟ اس نے بھویں یکجا کر کے سوالیہ نشان بنایا۔ محبت میں ہم دونوں نے دھوکہ کیسے کھایا؟ وہ درد سے مسکرائے اور یوشا کے چہرے کا رنگ بدلا، تیزی سے گردن سیدھی کر لی، پھر سے اسی حالت میں بیٹھ گیا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی ہی خاموشی چھا گئی، سسکتی یا فریاد کرتی خاموشی۔ میری محبت کو تو بے وفائی نے نکل لیا، غلط لڑکی سے محبت کی، امید لگائی تھی تو لٹ جانا مقدر ٹھہرا۔ مگر آپ نے کیوں بھابھی کو اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے جانے دیا؟ کیوں چھوڑ دیا انہیں؟ لگاتار پانی میں کسی عکس کو کھوجتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی، چہرہ تن رہا تھا۔ تابش نے گہری سانس بھری اور پھر سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں زری کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت چاہا کہ اس سے کہوں ایک بار، صرف میری محبت میں سب بھول کر میرے پاس آ جائے، مگر… تابش کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے، دل سے مجبور ہو کر اپنی انا کو بھلا کر اس کے پاس پہ گیا۔ اس سے ریکویسٹ بھی کی، مگر اس کا کہنا تھا کہ جب تک یوشا اپنی غلطی نہیں مان لے گا، جب تک وہ یہ قبول نہیں کرے گا اس کی بہن کی زندگی اجاڑنے میں اس کا ہی ہاتھ ہے، وہ تب تک گھر نہیں آئے گی۔ وہ بہت تکلیف سے بول رہے تھے، بیتا وقت اذیتوں کا بھرپور احساس تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ یوشا کی آواز برف سی ہو چکی تھی۔ تابش نے جبڑے بھینچے۔ یعنی اپنی کزن کے لیے وہ ہم سب کو غلط ٹھہرا رہی ہے؟ وہ چاہتی ہے میں یہ مان لوں کہ میرا بھائی گنہگار ہے؟ میں ساری دنیا کو غلط کہہ سکتا ہوں مگر اپنے بھائی کو نہیں۔ انہوں نے گردن موڑی اور ایک ہاتھ اٹھا کر پیار سے اس کا گال سہلایا۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے یوشا کی گردن پر گلٹ کا احساس بہت بھاری تھا، مگر گردن جھکی نہیں تھی۔ میں بات کروں گا بھابھی سے۔ ایک دم نہیں۔ انہوں نے شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کو۔ میری محبت پر اس نے اپنی مکار بہن کو فوقیت دی۔ آزما لیا میں نے اسے، وہ سب ایک جیسی ہیں۔ اب زری خود اگر چاہے گی تو ہی اس گھر میں آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ قطعیت سے کہتے ہوئے گردن جھٹک دی۔ یوشا بس انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اس محبت کے قصے میں کیا کیا نہ برباد ہوا، اور ابھی کیا کیا نہ تباہ کرنا ہے۔ اور اگر نہیں آئی تو… وہ بہت سنجیدہ تھا۔ تابش زخمی سا مسکرائے۔ تو وہ اپنے راستے، میں اپنی راہ۔ کاندھے جھٹک کر جیسے انہوں نے اپنے دل کے درد کو دبایا۔ خیر چھوڑو یہ قصے۔ موم سے تم نے کیا کہہ دیا کہ وہ اس قدر ناراض ہیں؟ زبردستی مسکراتے ہوئے انہوں نے بات ہی بدل دی۔ یوشا نے سر جھٹکا۔ وہ کب ناراض نہیں رہتی، یہ غصہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں جو ہمیں محبت کی جگہ ملا ہے۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے سیدھا بیٹھ گیا۔ اس بار کھسک کر اس نے پاؤں پھیلا کر پول کے اندر ڈال لیے تھے۔ تابش بھی کھسک کر اسی کی طرح پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئے۔ کیا تم واقعی شادی نہیں کرنا چاہتے؟ انداز بھلے نارمل تھا مگر اندر کی حالت نہیں۔ یوشا نے گردن جھٹکی۔ آپ نے کی تھی نا، کوئی فائدہ ہوا؟ سب بے وفا ہوتی ہیں، مطلب پرست، اور زری بہت اچھی ہے، وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو… تابش بے ساختہ ٹوک گئے مگر پھر اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہو کر چپ ہو گئے۔ یوشا نے گہری سانس بھری، کہا کچھ نہیں۔ دونوں آنکھیں سکیڑ کر اس کی پرسوچ نگاہیں پانی پر جمی ہوئی تھی مگر ذہن کہیں اور ہی پرواز کر رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی، پھر تابش بولے، ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں تاکہ تم موو آن کر جاؤ۔ آواز اب سنجیدہ ہونے کے ساتھ سرد تھی۔ تم ایک دھوکے باز لڑکی کے چکر میں اپنی ساری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو، مگر وہ نہیں، وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ پھر وہی لڑکی، پھر اس کا ذکر۔ یوشا کی کنپٹی پر دباؤ بڑھنے لگا اور یہ دباؤ آہستہ آہستہ درد میں بدل رہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ تابش اس کی کنپٹی کے درد سے انجان سرد و سپاٹ آواز میں بولتے جا رہے تھے، تم نے ساری زندگی کے لیے تنہائی کو چن لیا ہے۔ تم خوشیاں خود پر حرام کرنا چاہتے ہو، پر اس نے اپنے لیے خوشیوں سے بھری زندگی چن لی ہے۔ اس کا شوہر ہے، بچہ ہے۔ یوشا کو ایک دم سے جیسے کسی نے کوڑا مارا تھا، جھٹکے سے گردن موڑی۔ شوہر؟ شہد رنگ آنکھوں میں شوق تھا، بے یقینی تھی۔ تابش نے جو اس کی آنکھوں میں دیکھا دل تڑپ گیا۔ محبت نے کہا اب کچھ نہ کہے، مگر دماغ نے اکسایا، نہیں یہ سب کہہ ہی دینا چاہیے۔ ہاں شوہر۔ انہوں نے شوہر پر زور ڈالا۔ احمد سے شادی کر لیا اس نے، ان دونوں کا 4 سالہ بچہ ہے۔ ایک پرفیکٹ کپل کی طرح وہ اپنی زندگی میں گم ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ شاید وہ اب تمہیں کبھی بھی یاد نہ کرتی ہو۔ حقیقت تلخ تھی یا صرف انسان کی زبان؟
یوشا کی ساری ہستی زلزلے کی زد میں تھی. وہ اسے دھوکہ دے گئی, بے وفا بن گئی. ایک دوسرے کو ان دونوں نے تباہ و برباد کر لیا, مگر اس نے احمد سے کیسے شادی کر لی؟ وہ یہ کیسے یقین کرے؟ چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور آنکھیں لہو رنگ. اس نے شادی کر لی احمد سے. شادی, بچہ, بچہ, بس یہی تکرار تھی دل و دماغ پر, زبان پر, بے یقین آنکھوں میں. تابش نے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا لی. گردن سیدھی کرتے ہوئے وہ اب نیلے پانی کو دیکھتے اسپاٹ آواز میں بولتے جا رہے تھے. ہاں, شادی کر لی اس نے. وہ اب حیات احمد ہے, اس کے بچے کی ماں. موم بتا رہی تھی اس حادثے کے کچھ ہی دنوں بعد احمد نے اسے شادی کر لی تھی. پریگننٹ تھی شاید وہ. تابش بہت نفرت سے بول رہے تھے. پریگننٹ؟ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو انہوں نے اسے دیا تھا. کنپٹی کا درد بڑھا, تیز ٹیس اٹھی اور اس نے بے ساختہ 3 انگلیوں سے اپنی بائیں کنپٹی دبائی. ہاں, اس حادثے میں شاید پریگننٹ ہو گئی تھی یا نہیں, ٹھیک سے کچھ معلوم نہیں. پھر بعد میں یہ سنا موم ہی بتاتی تھی سب کچھ. لیکن جو بھی ہو, تم یہ سوچو وہ خوش ہے اپنے بچے کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اور تم. انہوں نے پھر سے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا. اس نے اپنی کنپٹی دبانا چھوڑ کر سختی سے ربڑے بھینچ لیے. ایک تم ہو, ساری دنیا سے کٹ کر 5 سال نہ جانے کس دیس میں گزارا ہے, کسی سے روابط نہیں رکھا, کسی سے ملاقات نہیں کرنی, ساری خوشیاں خود پر حرام کی ہیں تم نے, اور اب یہ ضد کی شادی نہیں کرنی. کیا زندگی کی خوشیوں پر میرے بھائی کا کوئی حق نہیں؟ عشق وفا کے رسم نبھانے پر وہی کیوں مجبور؟ تابش کی آنکھوں میں اس کے لیے دکھ ہی دکھ تھا. جس طرح وہ ان سے محبت کرتے آئے تھے, ان کی باتوں سے لے کر فکر سب حق پر تھی. انجوائے یور لائف یوشا, مٹی ڈالو سب پر. لڑکی ہی تو تھی, 100 آتی ہیں 100 جاتی ہیں, تم پر ہزاروں قربان ہو جائیں گی. مرد تھے تو مردوں والے ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کی, مگر ابھی کہاں پر ہیں وہ لوگ. عجیب سی سرد مہری تھی. تابش نے گہرا سانس بھرا. اسی شہر میں ہیں احمد, اس شہر کے بزنس ٹائکون ہیں. یہ شہر چھوڑ کر کدھر جانا ہے ان کو؟ اکثر بزنس پارٹیز یا ڈنر پر ملاقات ہو ہی جاتی ہے. وہ بیزاری سے بولتے ہوئے دوبارہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے. کچھ دیر کے لیے پھر سے خاموشی چھا گئی. جب اس کی ہر جذبات سے آ رہی آواز گونجی, مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ جب یہ شادی ہوئی تھی تب کیوں نہیں؟ کیا بتاتا؟ تم ایک ایڈریس پر رہتے ہی کب تھے؟ جب تمہارا دل کرتا تو تم بتا دیتے کہ میں خیریت سے ہوں. پھر نمبر چینج, جگہ چینج. 5 سالوں میں تم نے کوئی سراغ تک نہیں اپنا چھوڑا ہوا تھا. آخری دفعہ اگر میں تمہیں اپنے مرنے کی دھمکی نہیں دیتا تو تم تب بھی نہیں آتے. وہ اب ناراضگی سے شکوہ کر رہے تھے. یوشا نے آنکھیں بند کی اور دوبارہ کھول کر ان کی طرف دیکھا. یہ بات بتا دیتے تو میں کب کا آ چکا ہوتا. تابش نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. وہ عجیب ڈھنگ سے مسکرایا. انہیں عجیب سا لگا, یا وہ شاید عجیب و غریب ہو ہی گیا تھا. یوشا, بس ایک بات کہوں گا کہ یہی کہ اس معاملے میں اب نہیں بڑھنا ہے. اس قصے پر مٹی ڈالو. اوکے, ڈال دی مٹی. اب قبر بنتے دیکھیے گا. تب تک کے لیے آپ سب بھی وہ لڑکی, وہ ماضی, شادی, ان سب کو لے کر مجھ سے کچھ نہ کہیں. اسی طرح عجیب و غریب ڈھنگ سے مسکراتے ہوئے اس نے پلکوں کو خم دیا. تابش مطمئن نہیں ہوئے, مگر کچھ کہنا سننا اب بیکار تھا. اس لیے بس سر ہلایا, پانی سے پاؤں نکالے, پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے. سو جاؤ یوشا, صبح آفس پہ جانا ہے, اس سے پیار سے کہہ کر تابش تو اس کا کاندھا تھپتھپا کر اندر چلے گئے. مگر وہ برف سا منجمد وہیں بیٹھا رہا تھا. نگاہوں کے پردے پر 2 چہروں کی دستک تھی. 2 لوگوں کا عکس چمک رہا تھا. روشن ہوتا, پھر اندھیرے میں کھوتا, پھر روشن ہوتا, پھر چہرے آوازوں میں بدلنے لگے. یوشا سعید ملک, آئی لو یو, آئی لو یو. تم صرف میرے اور میں صرف اپنے یوشا کی, صرف اپنے گھمنڈی یوشا کی. دور, بہت دور کھلکھلاتی ہوئی آواز کانوں میں گرم سیسے کی طرح پگھلنے لگی تھی. جس کے لیے دنیا بھلا دینی چاہیے وہ اس کی دنیا سیاہ کر کے اپنی دنیا رنگین کر چکی تھی. یوشا نے دانت پر دانت رکھے, آنکھیں بند کی, اور پھر ایک دم سے اس نے اسی پول میں چھلانگ لگا دی تھی. پانی میں گرنے کی تیز آواز نے سکوت میں ارتعاش پیدا کر دیا. وہ ڈوبا ہوا تھا اپنے سارے وجود سمیت. پانی میں کچھ دیر تک بھنور بنتے رہے تھے, پھر دھیرے دھیرے سکوت چھانے لگا, اور پھر ایسا لگا کہ نیلے پانی نے اسے نگل لیا ہو. ہر منظر ساکت ہو گیا تھا. ہر سانس پہ کچھ دیر یہی خاموش رہی تھی, موت کی خاموشی. اور پھر ایک دم سے آواز ہوئی, پانی کے بوجھ سے آزاد ہونے کی آواز. وہ پانی سے باہر نکل آیا تھا. سر سے لے کر پانی ہی پانی بہہ رہا تھا, مگر یوشا کے حواس سے لے کر آنکھوں تک میں برف سی جما دینے والی کاٹ تھی. صبح کی دھوپ پھیلی اور شہر سونے کے پانی کی طرح جگمگا گیا تھا. ہر سو سنہرا ہی سنہرا رنگ پھیلا تھا. جب وہ اپنی کار پارک کرتا شاپنگ مال میں اندر گھسا تھا, ہلکی نیلی جینز اور کیمل براؤن شرٹ, آنکھوں پر لگے سن گلاسز, اس وقت اس میں وہی بات
اور شان جھلک رہی تھی جو لوگوں کو مڑ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ضرور کر دیتی تھی، مگر وہ سب کی پسندیدہ نگاہوں سے بے نیاز ایک طرف بڑھا جا رہا تھا۔ یوں ہی گھومتے ہوئے وہ اسکیلیٹر کے ذریعے سے دوسری منزل پر پہنچا اور ابھی وہ آگے بڑھتا کہ اس کی ٹانگ سے ایک بچہ آ ٹکرایا تھا۔ بچہ رفتار سے ٹکرایا اور وہ زمین بوس ہو جاتا کہ یوشا نے پھرتی سے خم ہو کر اس کے کالر کو مٹھی میں جکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ بچہ گرنے سے تو بچ گیا، تو اس نے گردن اٹھائی اور جو اس کی صورت پر نگاہ گئی تو وہ عجیب سے احساس سے گھر گیا۔ بچے بہت دیکھے تھے، ایک سے ایک خوبصورت بچے نگاہوں سے گزرے تھے، مگر اس بچے کے چہرے پر نگاہیں کیوں ٹک گئی تھیں؟ کیوں الگ سا احساس پیدا ہوا تھا؟ انکل مجھے نیچے جانا ہے، مجھے چھوڑو، بچہ ناک چڑھا کر بولا تو یوشا چونک گیا۔ چونکا تو یہ دھیان آیا کہ اس نے ابھی تک اس کا کالر دبوچا ہوا تھا جو اس بچے کے چہرے پر ناگواری کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ انکل کالر چھوڑو، اس کی تیوری جس طرح چڑھی ہوئی تھی وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ جھٹ سے کالر چھوڑا، وہیں اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا اور 2 انگلیوں سے اس کے کالر کو درست کرتے ہوئے نرمی سے بولا، سوری کہ میں نے آپ کا کالر پکڑا تھا، مگر اٹس ناٹ مائی فالٹ، آپ گر جاتے اگر میں اس طرح نہیں پکڑتا۔ بار بار اس کے کالر کو درست کرتے ہوئے وہ غیر محسوس مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش بھی کر رہا تھا جو بچے کی چڑھی تیوری سے اس کے ہونٹوں پر آ جانا چاہتی تھی۔ کالر نہیں پکڑتے، اس کا پھولا منہ دیکھ کر وہ ہلکے سے ہنسا۔ 2 انگلیوں سے آنکھوں پر چڑھا چشمہ سر پر ٹکایا، اب اس کی شہد رنگ آنکھیں بچے کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائیں اس کی جیسے ہی آنکھیں۔ اوکے مائی مسٹیک۔ 2 انگلیوں سے اس کے گال چھو کر وہ سیدھا ہوتا کھڑا ہو گیا۔ بچے نے بس اسے دیکھا اور پھر وہ اس کی ٹانگوں کی سائڈ سے نکل کر ایسکیلیٹر کی طرف بڑھا۔ یوں ہی وہیں کھڑا وہ اسے بر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا جب بھائی صاحب اپنے بچے کو سنبھالیے، چھوٹا بچہ ہے، ایسے اکیلے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بچہ جو ایسکیلیٹر پر پاؤں رکھ رہا تھا کسی مرد نے یوشا کو ٹوک دیا اور یوشا نے بڑی ناگواری سے اسے دیکھا۔ کھڑے دیکھ کیا رہے ہیں؟ ایسی لاپرواہی ہی بچے کے گرنے کے سبب بنتی ہے۔ بچے گرتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، اور پھر اس مرد کی نصیحتوں پر یوشا کی پیشانی پر لکیریں پڑتی جا رہی تھیں۔ بہت تیزی سے آگے بڑھا، اس نے بچے کی کمر ایک بازو سے جکڑ کر اسے اٹھا لیا، پھر اس آدمی کی طرف مڑا۔ مسٹر، پہلی بات یہ کہ یہ میرا بچہ نہیں، دوسروں کو مشورے دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ وہ اس کا بچہ ہے یا نہیں، اور دوسری بات، درد زیادہ اٹھتا ہے تو خود بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اکھڑی ہوئی آواز میں تنزیہ بول کر وہ اسی طرح بچے کو کمر سے اٹھائے ایک طرف بڑھ گیا۔ پیچھے مڑ کر یا رک کر اس نے آدمی کی حیران یا اونچی بڑبڑاہٹ سننے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اسی طرح اسے اٹھائے ہوئے وہ ایک طرف چلا آیا تھا۔ آپ کی فیملی کدھر ہے بتائیں مجھے، میں ادھر پہنچا دوں گا آپ کو۔ یوں ہی بچے کو سیدھا کر کے گود میں لے لیا اور سنجیدہ مگر نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ بڑے سکون سے اس کی گود میں چڑھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ادھر اس نے ایک ہاتھ سے نیچے دکھتی شاپ کی طرف اشارہ دیا تو یوشا نے گہری سانس بھری اور پھر پلٹ کر وہ اسی طرف چلا آیا۔ ادھر سے جب نیچے آیا اور اس کی بتائی گئی بچوں والی شاپ میں گھسا تو اسے کئی فیمیلز دکھائی دی تھی، مگر کہاں ہیں آپ کے موم ڈیڈ؟ اسے گود میں لیے وہ آنکھیں سکیڑ کر بچے سے ملتے جلتے ماں باپ کی شباہت والے چہروں کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے کوئی ایسا چہرہ دکھائی نہیں دیا جو اس کے ماں باپ جیسے لگے۔ ادھر چلیں، بچے نے گردن میں باہیں ڈال کر اسے ایک طرف چلنے کا اشارہ دیا۔ وہ گہرا سانس بھر کر پھر سے ایک طرف بڑھا۔ انکل یہ چاکلیٹ دلا دیں، میرے پاس پیسے ہیں۔ اپنی جیب سے پیسے نکال کر دکھاتے ہوئے اس کی فرمائش وہ ترن سمجھ گیا کہ اس چالاک بچے نے اسے بے وقوف بنا دیا تھا۔ کس ہوشیاری سے وہ اسے ادھر بچوں والی شاپ پر لے آیا تھا، اور جو یوشا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ سوری، اٹس مائی بیڈ، بالکل اسی کے انداز میں بول کر اس نے ننھی انگلیوں سے اس کے گال جو تھپک دیے تھے۔ وہ زور سے ہنس پڑا، شاید ان 5 سالوں میں یہ پہلی ہنسی تھی جو وہ دل سے ہنسا تھا۔ آپ مجھے الو بنائے بنا بھی چاکلیٹ کا بول سکتے تھے، پیار سے کہہ کر اس نے اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑ دی۔ وہ کھلکھلا کر اس کی گردن میں دونوں بازو ڈال گیا۔ پہلی ملاقات میں بھی دونوں کو اجنبیت کا احساس نہیں تھا۔ چلیں آپ کو چاکلیٹ دلا دیتا ہوں اور پھر آپ کے موم ڈیڈ کو ڈھونڈتے ہیں۔ اسے گود میں لیے ہوئے چاکلیٹ والے حصے کی طرف بڑھا۔ بچے کے چہرے پر خوشی ہی خوشی پھیل گئی۔ نام تو بتا دیں اپنا، قدم بڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایلیا، نائس نیم۔ ایلیا بتائیں کون سی چاکلیٹ لینی ہے، وہ خوش دلی سے کہتے ہوئے اس کے لیے خود بھی چاکلیٹ سلیکٹ کرنے لگا، اور جب ڈھیروں چاکلیٹ لے کر وہ کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے کے لیے آیا، سیلز گرل کو دیکھتے ہوئے ایک خیال آیا تھا۔ ایکسکیوز می مس، کین یو ہیلپ می؟ اپنا کریڈٹ کارڈ نکالتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سیلز گرل سے پوچھا۔ ایلیا اب اس کے پینٹ کو دبوچے کھڑا تھا۔ شیور سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ وہ خوش دلی سے مسکراتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس بچے کی موم ڈیڈ کو کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یہ بچہ آپ نے؟
सॉरी सर, बट आप मजाक कर रहे हैं ना? वो कंफ्यूज हुई थी या कोई अचंभा हुआ था? जबरी मुस्कुराने की कोशिश करती वो कभी योशा को देखती और फिर एलिया को। योशा ने आंखें सुकेड़ी। सॉरी, शहद रंग आंखों में सवाल था कि वो क्या समझी थी। सर, आप अपने ही बच्चे को लेकर घूमते हुए ऐसे क्यों पूछ रही हैं? वो अजीब सा उसे देखते हुए बमुश्किल मुस्कुरा रही थी। उसकी भवें खींची, चेहरा तना। एक ही जगह पर दो लोगों को यह गलतफहमी हुई थी। बट नॉनसेंस, ही इज़ नॉट माई सन। फौरी उसे गुस्सा आया था। खींची हुई अब्रू से जो उसे बरहमी से घूरा वो बुरी तरह से गड़बड़ा गई। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी कि बच्चा आपसे बहुत मिलता है तो मुझे ये गलतफहमी हो गई। वो उसके गुस्से से खाइफ होती जल्दी जल्दी सफाई देने लगी। अपनी ड्यूटी अंजाम दिया करें मिस, दूसरों की शक्लें मिलाकर रिश्ता बताना आपका काम नहीं है। दरुश्तगी से बोलते हुए उसकी आंखों में सुर्खी सी उतरी थी। ये किस बात की बरहमी थी उसे खुद भी पता नहीं था। फिर वो रुका नहीं था। काउंटर से शॉपर खींच कर उठाया और एलिया की उंगली थामे बहुत तेजी से उधर से निकल आया था। इस दौरान उंगली थाम कर चलते एलिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो मज़े से चलता अपनी चॉकलेट के लिए खुश था, लेकिन अब योशा के चेहरे पर नाखुशगवार एहसास छा गए थे। योशा, वो अभी शॉप से बाहर निकला ही था कि अपने नाम की हैरत भरी पुकार पर मुड़कर उधर देखा। फिर तेजी से अपनी तरफ आते साथ रफ़ीक को देखकर वो वहीं ठहर गया। 5 साल पहले जाते वक्त उससे मुलाकात हुई थी और 5 साल बाद फिर से उसी से ही मिलना हो रहा था। उसने गहरी सांस भरी और वहीं खड़े होकर वो तेजी से नज़दीक आते साथ को देखने लगा। एलिया ने अब तक उंगली थामी हुई थी। व्हाट अ सरप्राइज योशा, सईद मलिक इधर। साथ उसे मिलने की खुशी में कुछ देर पहले की अपनी सारी परेशानी भी भुलाए हुए था। वह जितना गर्मजोशी से उससे मिला था, योशा का अंदाज उतना ही ठंडा रहा था। ना गले मिला, ना हाथ मिलाया, बस इतना पूछा, तुम इधर कैसे? सरसरी से पूछते हुए वो साथ के चेहरे को देख रहा था, जिसने उसके सर्द रवैये पर बगैर हैरत जताए कांधे उचका लिए। योशा सईद मलिक की अक्खड़ तबीयत कहें या मगरूर तबीयत, या फिर बाय नेचर वो लिए दिए रहने वाला शख्स था। अब जो भी था वो उससे बरसों से वाकिफ था, इसलिए बुरा माने बगैर उसकी उंगली थाम कर खड़े एलिया को देखकर हैरत जताई। थैंक गॉड, ये साहबजादे तुम्हारे पास मुझे मिल गए। कहाँ गुम हो गए थे तुम यार? तुम्हारी पारी ने मुझे मार ही देना था। उसने एलिया का गाल चुटकी में दबाते हुए कहा। एलिया बस हल्का सा मुस्कुराया, ना आगे बढ़ा ना कोई गर्मजोशी। वो लिए दे रहने वाला बच्चा था। योशा ने उसे देखा, फिर साथ को। ये बच्चा तुम्हारा है? उसने जरा ताजुब से पूछा और साथ जोर से हंस पड़ा, फिर उसकी तरफ झुका। यार, अब मैं इतना भी फास्ट नहीं हूँ। गर्लफ्रेंड्स भले हैं, मगर बच्चे पैदा करना बीवी से ही चाहता हूँ। आवाज़ सरगोशी में ढली और आंखें खास चमक से। वो अपनी तबीयत के मुताबिक शुरू हो गया तो योशा ने नागवारी से बस उसे देखा। तुम्हारा कोई भाई बहन भी नहीं? तो फिर ये किसका बच्चा है? इतनी लापरवाही से क्यों छोड़ रखा है? हमें यकजा किए वो बरहम ही हुआ था। तो साद ने दोनों हाथ उठा दिए। वेट, डरने की एक्टिंग करते हुए वो जरा सा पीछे की तरफ झुका। इससे पहले तुम 2-4 मुझे लगा दो, मैं बता दूं ये मेरी फियांसी के मामू का बेटा है। हम शॉपिंग करने आए तो शरारती बच्चा न जाने कब हम सबको छोड़कर भाग गया और हम सब ढूंढ रहे हैं। तेज तेज बताते हुए वो उस तरह पीछे की तरफ झुका हुआ था। योशा ने बस नफी में गर्दन हिलाई। आई एम नॉट नॉटी बॉय। एलिया को शरारती बच्चा कहना बुरा लगा तो बगैर कोई लाग लिपट के उसकी नाक चढ़ी थी। साद हंसा और वो हल्के से मुस्कुराया। लड़का बहादुर निडर होने के साथ साथ तुंदको भी था। पता नहीं क्यों यार, इसे देखकर तुम्हारी याद आती है, तुम्हारा गुस्सा याद आता है, वरना इसकी मम्मी तो बोलती भी नहीं, सहमी चिड़ियाँ हैं वो। हंसते हुए साद की बात ने योशा की मुस्कुराहट समेट दी। अब ये साद भी चेहरे पर सर्दपन छा गया। फालतू बकवास हो गई है तो एलिया को ले जाओ और अब ध्यान रखना उसका। एलिया की उंगली थामे हुए आगे बढ़ाते हुए योशा की आंखों में सर्द मोहरी सी थी। ध्यान नहीं रखा तो मेरी होने वाली बेटर हाफ ने मेरा कीमा बना देना। उसकी मुस्कुराहट पर योशा की पेशानी पर लकीर पड़ी। उसके बैकग्राउंड से लेकर पास्ट तक से वाकिफ रहा था वो। फिर से शादी कर रहे हो तुम? वो जब बोला साथ घबरा गया, तेजी से एक कदम आगे बढ़ा और यार क्यों मेरी शादी रुकवाना चाह रहे हो? प्लीज़ तुम इधर कुछ मत कहना, वो सब मैं छोड़ आया हूँ। मिन्नत आमेज अंदाज में बोलते हुए साथ की आंखों में घबराहट सी थी। ओके, पीछे हटा तुम, मुझे किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की आदत नहीं। उसने एक हाथ से साथ को दूर किया। तुम 10 शादी करो मगर इस बच्चे की केयर करना चाहिए तुम्हें। शादी की खुशी अब इतनी भी अच्छी नहीं होती।
تندی سے بولتے ہوئے اس نے ایک بار پھر تنبیہ کی۔ سعد نے بس گہری سانس بھری، پھر ایک نگاہ ایلیا پر ڈالی۔ یار یہ بچہ کچھ زیادہ ہی دلیر ہے، بٹ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ منتھ میں انگیجمنٹ کر رہا ہوں اور تمہیں ابھی سے انوائٹ کر رہا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ایلیا کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے یوشا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں نہیں۔ یوشا بولتے بولتے یوں چپ ہو گیا جیسے اس کی آواز کا کسی نے دم گھونٹ دیا ہو۔ اس کی آنکھیں بس سامنے برقی سیڑھیوں سے اترتے دو نفوس پر ٹھہر کر آخری جوت کی طرح بجھتی رہی، مگر یہ چند لمحوں کی بات رہی، پھر بجھتی جوت بھری آنکھوں میں چنگاریاں اڑی یا آگ بھڑکی۔ یوشا سعید ملک کی آنکھوں میں آگ کی لپک نکلنے لگی تھی، ہر طرف آگ ہی آگ اور اس کا بھسم ہوتا وجود۔ سعد نے اس کی نگاہوں کا پیچھا کیا اور جو اس کی نگاہ بھی ادھر گئی وہ رہے ایلیا کے پیرنٹس اور میری بیوی کے ماموں اور مامے بھی۔ اور سعد کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، ان سے تعارف کروا رہا تھا، مگر اسے اب کچھ بھی سنائی دینا بند ہو گیا تھا۔ نگاہیں اس وجود کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں تک گئیں، وہ ہاتھ جو اس مرد کے ہاتھ میں جکڑے ہوئے تھے، جسے کوئی تھام لے تو وہ بازو ہی اکھاڑ دے، جسے کوئی چھونے کا سوچ لے تو وہ ساری دنیا کو ہی آگ لگا دے۔ وہ ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھے، نہیں کوئی دوسرا نہیں، وہ شخص تھا جس نے اس کی زندگی میں طوفان لا کر سب کچھ تباہ کر دیا، اور اب وہی طوفان وہ ان کی طرف پلٹا کر انہیں برباد کر دے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک طرف آگے چلے آ رہے تھے جب ان کی نگاہ سامنے کھڑے سعد سے پھر ایلیا اور پھر یوشا سعید ملک پر پڑی۔ کچھ یہی حالت ان کی بھی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ میں تھمے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہو گئی، پر جو ساتھ چلتی لڑکی کی نگاہ سامنے کھڑے شخص پر پڑی، پھر کوئی زلزلہ تھا جو شاید قدموں تلے آیا تھا، نہ زمین ہلی نہ کوئی شے متحرک ہوئی، مگر اس کی ساری ہستی جھٹکوں کی زد میں تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ اس مرد کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا، صرف ہاتھ کھینچا نہیں، ایک قدم پیچھے کو جو لڑکھڑائی، پیچھے چلتی ثنا نے ایک دم سے اسے تھام لیا تھا۔ حیات کا سارا وجود سن پڑ رہا تھا، بھینکر حقیقت بن کر وہ پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر احمد چودھری نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر سے سامنے کھڑے یوشا کو اور اس کی انگلی تھام کر کھڑے ایلیا کو، تو ان کے لب بھیج گئے۔ ایلیا! آواز اونچی ہوئی اور جو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اس نے یوشا سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ پاپا! خوشی سے پکارتے ہوئے وہ دوڑتے قدموں سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ یوشا کے ہاتھ خالی رہ گئے تھے، پھر پہلو میں سمٹے اور مٹھیاں کس کر وہ بس سامنے دیکھ رہا تھا جہاں احمد خمیدہ ہوئے اور انہوں نے اپنی طرف آتے ایلیا کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا میری جان، اجنبیوں سے دور رہتے ہیں نا، قدرے اونچی آواز میں کہتے ہوئے انہوں نے دور کھڑے یوشا کو بہت کچھ جتلانا چاہا تھا۔ وہ اب جبڑے بھینچے، سینے پر دونوں بازو باندھ کر بس انہیں گھور رہا تھا۔ پاپا، یہ والے انکل بہت اچھے ہیں۔ ان کی گردن میں باہیں ڈالے وہ یوشا کی طرف انگلی سے اشارہ بھی کر رہا تھا۔ احمد کے لب بھینچے، سعد نے آگے بڑھ کر یوشا کا تعارف کروانا ضروری سمجھا تھا۔ احمد ماموں، یہ میرا فرینڈ ہے، کوئی اجنبی نہیں، میرا بہت اچھا دوست ہے، یوشا سعید ملک۔ آپ؟ ہاں جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ ان کی سنہری آنکھیں سامنے کھڑے یوشا پر جمی ہوئی تھیں، دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے عجیب سے تاثرات تھے، ایک دوسرے کو دھمکاتے، ایک دوسرے کو جتلاتے یا ہرانے کی خواہش لے کر جلدی آتش انتقام۔ یوشا، یہ ہے ایلیا کے پاپا احمد چودھری اور میری فیانسی ثنا، اور یہ اس کی مامی حیات۔ ایلیا انہی کا بیٹا ہے۔ ساتھ ان کو متعارف کروا رہا تھا جنہیں تعارف کی ضرورت ہی نہیں تھی، جس سے وہ رشتوں کی ڈور تھی جو نہ کٹتی تھی نہ ٹوٹتی تھی، بس گردن پر بندھی سانسیں تنگ کر رہی تھی۔ حیات کا سانس اسے رشتے کی ڈور سے اٹکا جا رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں کی تپش سے بچنے کے لیے وہ پناہ ڈھونڈ کر غرق ہو جانا چاہتی تھی تاکہ وہ پھر اسے کبھی دکھائی نہ دے، مگر کب یہ خواہش پوری ہو جب سامنے والا اپنے ارادوں سے زمین کی تہ سے بھی کھینچ لینے والا ہو۔ ہاں وہ ایسا ہی تھا، ڈر کی حروف سے لابلد، زمانے کے خوف سے آزاد۔ ابھی تو ہر نگاہوں سے بے خوف وہ 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر جو قریب ہوا، حیات کے ہاتھ برف کی مانند سرد ہونے لگے۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ثنا اسے زخمی شیرنی سا گھور رہی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو مسز احمد چودھری۔ عجیب سی مسکراہٹ سے حیات کی آنکھیں جھکتی چلی گئی تھی۔ سعد نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ احمد اور ثنا کو چھوڑ کر خاص طور پر حیات سے ملنا تعجب کی بات تھی، مگر پھر کاندھے جھٹک دیے۔ وہ ہمیشہ سے تھوڑا عجیب تھا تو حیرت کی کیا بات۔ احمد اپنی جگہ سے ایک قدم آگے ہوئے اور اب وہ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ حیات ان کے پشت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یوشا زخمی سا مسکرایا۔ آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی مسٹر احمد چودھری۔ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ می ٹو۔
اب تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ انہوں نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، پھر جو ہاتھ سے ہاتھ ملے تو دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ اس طرح جکڑے تھے کہ رگیں تک ابھر آئی تھیں۔ آف کورس، اب تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، میں آؤں گا آپ کی بھانجی کی انگیجمنٹ پر۔ ان کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اس طرح کھڑا ہوا کہ پھر سے اس کی نگاہ حیات پر جا ٹکی تھی۔ ڈری ہوئی ہیزل گرے آنکھوں نے اسے دیکھا، پھر وہ جو سرخ کناروں والی انگارہ آنکھیں تھیں، دل تھرا گیا، رنگت سفید پڑی۔ سعد، اب ہم چلتے ہیں، ماموں چلیں اب؟ ثنا تیزی سے بولی اور یوشا نے اس پر نگاہ ڈالی تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس شخص کی شکل سے اسے نفرت ہوتی تھی، کچھ جا کے اسے دیکھنا۔ احمد نے سر ہلایا اور حیات کے قریب ہوئے تھے۔ چلیں حیات۔ ایک دم سے ایک بازو اٹھا کر انہوں نے حیات کو شانے سے تھام لیا اور یوشا نے بے ساختہ سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ کنپٹی میں تیز درد اٹھا تھا، 2 انگلیوں سے کنپٹی دبائی اور یوں ہی اسے دباتے ہوئے آنکھیں کھولی تو احمد اس بار مسکرائے۔ اوکے، پھر چلتے ہیں سعد، شاپنگ تو ہو ہی گئی ہے۔ یوں ہی حیات کو کاندھے سے تھامے، ایلیا کو گود میں اٹھائے وہ کہ ساتھ سے رہے تھے مگر دیکھ یوشا کو رہے تھے۔ اوکے یوشا سعید، پھر ملاقات ہوگی، انگیجمنٹ پر آپ آئے تو بھرپور ویلکم ہوگا آپ کا۔ زہر خند سا مسکراتے ہوئے انہوں نے پلکوں کو خم دیا۔ وہ آرام سے پلٹ گئے، ثنا ان کے پیچھے تھی جب ایلیا، اس نے ایک دم سے اسے پکارا۔ احمد کے قدم ٹھٹکے، وہ لوگ مڑے تھے۔ یس انکل۔ ہر دلوں کی کیفیت سے انجان وہ معصوم بچہ تھا۔ اس نے فوری ہاتھ ہلایا۔ یوشا مسکرایا۔ تم نے مجھے گڈ بائی نہیں کیا؟ اس نے کہتے ہوئے وہی پنجوں کے بل بیٹھ کر باہیں پھیلائی تھیں۔ احمد کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ایک لمحے میں کیا ہوا، لیکن جو ہوا ان تینوں کے لیے عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ بھی تھا۔ پاپا، مجھے انکل کو بائے کرنا ہے۔ ایلیا نے زبردستی سے خود کو ان کی گود سے اتار لیا اور پھر ان سے بھی تیزی سے آگے بڑھا کہ حیات نے بجلی کی تیزی سے اس کا ہاتھ جکڑا اور پھر تیزی سے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ ایلیا، ہم گھر چل رہے ہیں۔ ماہی پلیز گھر چلیں۔ وہ ڈری ڈری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسی طرح ایلیا کو خود سے لگا رہی تھی جیسے وہ اسے یوشا کی نگاہوں سے بچا لینا چاہتی ہو۔ یوشا کے سینے میں اس کا خوفزدہ انداز بہت سے طوفان کو مچلنے کی خبر دے رہا تھا۔ مما، مجھے انکل کو گڈ بائے کہنا ہے۔ وہ مچلا مگر حیات نے اسے گود سے اتارنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ایلیا، ہم گھر چل رہے ہیں، گڈ بائے سعد۔ انہوں نے ابھی تک پنجوں کے بل بیٹھے یوشا کو گھورتے ہوئے خاموش تماشائی سعد سے کہا۔ حیات کا بازو تھاما اور پھر بہت تیزی سے وہ نکلتے گئے تھے۔ اس کے پیچھے ثنا بھی مڑ کر گئی تھی مگر جاتے جاتے ایک نفرت بھری نظر اس پر ضرور ڈال گئی تھی اور اس کی نظروں سے وہ استحصائیہ مسکراتا ہوا ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا تھا۔ یہ خوف، ہراس، بچنے بچانے کا عمل سب راز میں لپٹے ہوئے تھے مگر اب بس وہ ان کی زندگی میں طوفان بن کر چھا جانے والا تھا۔ پھر تباہی ہی تباہی ہوگی اور اس کا انتقام۔ یار کچھ عجیب نہیں ہے احمد صاحب کی وائف؟ کیا ہوتا جو ایلیا تم سے گلے میں لیتا؟ یوں سے اٹھا کر لے گئی جیسے تم اسے کڈنیپ کر لیتے۔ ابھی تک چپ چاپ سارا تماشا دیکھتے سعد نے ان کے جاتے ہی اپنا خیال بتایا۔ آواز میں حیرت تھی، تمسخر بھی۔ یوشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آج کے زمانے میں کہاں ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں، مگر جو بھی ہو ہے قیامت۔ وہ شادی شدہ نہیں ہوتی تو ثنا کے بجائے میں اس سے شادی کر رہا ہوتا۔ یار کیا لڑکی ہے، ایسی حسین، اتنی ہاٹ۔ اور اس کے بعد یوشا کی برداشت اب نہیں تھی۔ سعد اپنی فطرت سے مجبور تھا مگر وہ نہیں۔ کم ود میں یوشا نے اس کا شانہ دبوچا اور اسے کھینچتے ہوئے کونے میں لے آیا تھا۔ اس سے پہلے ہی سعد کچھ سمجھتا، پڑھنے والے بھرپور مکے سے اس کا منہ گھوم گیا، ہونٹ پھٹا یا دانت ٹوٹا، جو بھی تھا اسے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ شوق سے گزرا یا صدمے میں ڈوبا جو اس نے یوشا کو دیکھا تو آج کے بعد یہ کہنے سے پہلے تم 1000 بار سوچو گے، کسی بھی لڑکی کے بارے میں کہہ دینا مگر اس کے لیے نہیں۔ برہمی سے بولتے ہوئے انگلی دکھائی اور پھر وہ رکا نہیں تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سعد شوق سے نکلا تو سالہ کمینہ، اب تک یہ عادت نہیں بدلی، ہر لڑکی اس کی ماں بہن نکل آتی ہے۔ وہ اپنا ٹوٹا ہوا منہ لے کر ہولے سے بڑبڑایا۔ سالے کمینے کا ہاتھ ہے یا ہتھوڑا، منگنی تک یہ سوجا ہی رہنا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑ کرتا ایک طرف بڑھ رہا تھا جدھر سے ریسٹ روم کی طرف جانے والا راستہ تھا۔ ادھر وہ مال کی بلڈنگ سے غصے سے بہت تیز قدموں سے نکلتا چلا آیا تھا۔ سینے میں طوفان، چہرے پر سرد پن اور آنکھیں برف، دل و دماغ پر حاوی ہو گئے مناظر کی جلن۔ اسی کیفیت سے لبریز وہ بھی پارکنگ تک آیا تھا جب اسے کاروں کے پاس کھڑی ثنا اور حیرت بھی دکھی تھی۔ احمد کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔
ایلیا بھی نہیں تھا۔ یوشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہری، زہر خند سی، کہیں زخم خوردہ احساس سے بھی بھری۔ وہ قدم قدم چلتا نزدیک ہونے لگا اور رخ موڑ کر کھڑی حیات کو جیسے اس کی آہٹ کی خبر ہو گئی تھی۔ اس کی آہٹوں سے آشنائی تھی، اس کی خوشبوؤں سے روبرو ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ بھول سکتی تھی مگر یوشا سعید ملک کی چاپ نہیں، خوشبو نہیں، دھڑکنوں کی صدائیں نہیں۔ ایک بار پھر دل لرزنے لگا تھا، دھڑکنیں رکنے لگی تھی، پیشانی بھیگی۔ جانے یوشا، اس نے جو پکارا۔ ثنا نے جھٹکے سے گردن موڑی مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی تھی۔ مڑتی کیا؟ تم؟ ثنا کے لب بھینچے اور آنکھوں میں وہی نفرت کا احساس۔ وہ اپنی شاہانہ چال کے ساتھ چلتا قریب آیا اور حیات کے قریب ہوا۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ ادھر کیوں کھڑی ہو میری جان؟ ثنا کو جو نظر انداز کر کے اس نے کہا اور حیات نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، اس کی طرف دیکھا اور اس نے پلکوں کو خم دیا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اپنا راستہ ناپیے مسٹر یوشا ملک۔ ثنا اس بار خرائی تھی، ادھر وہ ساتھ کی وجہ سے مجبور تھی مگر ادھر نہیں۔ حیات کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہ جبڑے بھینچے اسے گھور رہی تھی۔ میرے سارے راستے اسی طرف آتے ہیں ثنا جی، کیونکہ یہ تم لوگوں کے پاس ہے۔ اس نے صرف کہا نہیں بلکہ ایک دم سے ایک ہاتھ بڑھایا اور حیات کی کلائی جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا، اس قدر سختی سے کہ ثنا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا چلا گیا تھا۔ حیات کی روح کسی نے کھینچ لی اور ثنا کو بھی شوق ضرور لگا تھا۔ کبھی شک نہیں تھا اس کی دلیری پر مگر سارے حالات کے بعد بھی یہ دیدہ دلیری۔ وہ سن سی کھڑی تھی اور حیات سفید پڑ چکی تھی۔ یوشا نے ثنا کو دیکھتے ہوئے حیات کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ حیات کے کان پر جھک کر وہ ثنا کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے جتا رہا ہو وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک بار پھر وہ حیات کو اپنی زندگی کی تباہی کا مرکز بنا دے گا اور ثنا اس کی جرأت پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سو مائی سویٹ ہارٹ، اپنا حق جتانے کے لیے آئی ول میٹ یو ویری سون، اور جب ملوں گا نا تو تمہاری رات رنگین کر دوں گا۔ وہ اس طرح جھکا کہ حیات کے کان کو اس کے لب چھو گئے۔ جلن ہی جلن، سوزش ہی سوزش، حیات بے جان ہونے لگی۔ اس نے حیات کی کمر پر تھپکی دی تھی، انگلیاں پھیری جس تھپکی میں شرارے ہی شرارے تھے، جس کے پھیرنے میں دھمکیوں کی شکل بنتی بگڑتی تھی۔ سنبھالو میری امانت ثنا جی، جس سے بہت جلد تم لوگوں سے چھیننے والا ہوں۔ اس نے ہی جان حیات کو دھکا دیا اور وہ گر جاتی کہ ثنا نے اسے فوری تھام لیا۔ لو یو مائی بیبی، سی یو لیٹر، گڈ بائے۔ ہونٹوں کو گول کر کے ہوا میں چومنے کا اشارہ اور دو انگلیوں کو ہلاتا وہ مڑ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہوتا چلا گیا تھا۔ پارکنگ میں پھیلا ہوا سناٹا حیات کے سینے میں اتر گیا تھا۔ وہ بے جان مورت ہی نہیں ہوئی تھی، وہ خوف سے سفید بھی پڑ رہی تھی، برف سی ٹھنڈی۔ وہ رات ویران سی تھی اور وحشت زدہ بھی، ایسے میں ہواؤں کو بھی چین نہیں تھا۔ چین اب میسر ہو تو کیوں کر ہو، جب دلوں کی حالتیں زار زار تھیں۔ ایسے ہی وحشت زدہ سی شب میں احمر منزل کے ڈائننگ روم میں رات کے کھانے کے وقت سب جمع تھے اور ہمیشہ کی طرح بس برتنوں کی ہلکی آوازیں تھیں یا کبھی کبھی ایلیا کے بولنے کی آوازیں سنائی دی جاتی تھی۔ کیا بات ہے حیات، کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ چمچے سے کھیلتی حیات کو دیکھتے ہوئے زریں پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ احمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لیا اور دوبارہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگے۔ پیشانی پر بل اور آنکھوں میں سوچ۔ جب سے یوشا سے ملاقات ہوئی تھی وہ اور سنجیدہ ہو گئے تھے۔ کھا تو رہی ہوں آپ ہی، وہ جبری مسکرائی اور منہ میں لقمہ ڈالا۔ چبانے میں مشکل ہو رہی تھی مگر چبا رہی تھی۔ جب سے تم لوگ شاپنگ سے واپس آئے ہو بہت زیادہ خاموش ہو گئے ہو، کوئی بات ہے کیا؟ اس بار نادیہ گل نے آنکھیں سکیڑ کر ان تینوں کو باری باری دیکھا تھا، پھر احمر کو۔ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور نادیہ سر جھٹک کر خاموش ہو گئی۔ ہمیں زبردستی آپ شاپنگ پر نہیں بھیجتی تو ویسے ہی ہم خوش رہتے، بگڑے ہوئے مزاج سے ثنا نے بول دیا تھا۔ اس کا موڈ تب سے بگڑا ہوا تھا۔ تمہیں تو ساتھ سے شادی سے بھی انکار ہے۔ نادیہ نے ناگواری سے اس کی بات سنی، پھر سخت آواز میں کہا تو ثنا نے گلابی پڑتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ شادی کر کے کون سب خوش ہیں جو میری شادی کو اتنا واجب قرار دیا جا رہا ہے؟ اس نے چمچ پلیٹ میں پٹخا تیزی سے اٹھی اور کرسی پیچھے کھسکا کر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زری نے افسوس سے جاتی اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ حیات کا سر اوڑھ چکا گیا۔ وہ ان سب چیزوں کے لیے خود کو مجرم سمجھتی تھی۔ دیکھ لو احمر، یہ لڑکی کس قدر بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ نادیہ نے جبڑے بھینچے خاموش احمر سے بولی تھی۔ آپ اس سے زبردستی نہ کیا کرے تو وہ ٹھیک ہی رہتی ہے۔
احمد جیسے اکتائے ہوئے تھے، اس سے سب سے پرے ان کے پاس ابھی بہت سے مسائل آ کھڑے ہوئے تھے۔ زری نے افسوس سے ماں اور ماموں کو دیکھا۔ حیات کے چہرے پر ضبط کی سرخی اور بڑھی۔ بس ان سب میں ایک ایلیا تھا جو خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ ایک تو وہ بچہ تھا، دوسری اس کا مزاج بھی بہت الگ تھا۔ آپ دونوں فکر مت کریں، میں اسے سمجھا دوں گی، زری نے سنجیدگی سے لپٹی نرمی سے کہا، اور احمد ہلکا سا مسکرا کر بس سر ہلا گئے۔ نادیہ گل نے سر جھٹکا اور پھر سے کھانے میں مشغول ہو گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہی خاموشی کا راج ہو گیا جو احمد منزل کے در و دیوار تک میں بس چکی تھی۔ کھانے کے فوراً بعد ہی حیات ایلیا کو لے کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ جب سے یوشا سے ملی تھی اب ہر جگہ سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، اپنے بیڈ روم سے بھی۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ہر پل لگتا وہ یہیں کہیں اس کے آس پاس ہے، اس کے قریب ہوگا۔ اور پھر ایک بار حیات کی بکھیری ذات ایلیا کو بستر پر لٹا کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ ہر آسائش سے سجا اس کا بیڈ روم۔ اس گھر میں آسائشوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کا بھی خاص خیال رکھا گیا تھا۔ اجازت کے بنا کوئی آ نہیں سکتا، بلا اجازت کوئی جا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی جو ثنا کہتی تھی کہ ہم قیدی ہیں اس گھر کے، تو صحیح لگتا تھا۔ حیات نے گہری سانس بھری اور پھر کمرے کی کھڑکی، بالکنی کا ڈور سب لاک کر کے پردے برابر کر کے وہ بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ کھلے دروازے سے اندر آئی۔ ٹرے میں دودھ کا گلاس لیے بولی، میم یہ ملک۔ وہ ٹرے لیے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی جدھر ایلیا اپنی ڈرائنگ بک لیے اسکیچ کر رہا تھا۔ حیات نے بس سر ہلایا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ملازمہ مسکراتی ہوئی بیڈ تک آئی، گلاس وہیں رکھا اور پھر اس نے ایلیا کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے کچھ بنانے رنگنے میں مشغول تھا۔ ایلیا بیبی آپ یہ ملک پی لیں، اس نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ کمرے کے دروازے سے نکلتے ہوئے بالکنی کے پردوں کے پاس آئی، ذرا سا پردے کھسکا کر شیشے کے پار دیکھا، پھر کچھ ہی دیر میں وہ پردے برابر کرتے ہوئے دوبارہ کمرے سے بہت تیزی سے نکل گئی تھی۔ حیات کچھ ہی دیر میں واش روم سے نکلی تو ایلیا ویسے ہی لگا ہوا تھا، مگر ملازمہ ادھر نہیں تھی۔ دودھ کا گلاس اب خالی رکھا ہوا تھا۔ ایلیا اب سو جاؤ، اس نے پیار سے کہا اور ایلیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر سب کچھ سمیٹ کر بیڈ سے اتر گیا۔ اپنا سارا سامان رکھ کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ گیا۔ اپنے ساتھ حیات کا تکیہ بھی برابر کیا اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ مما آئیں آپ؟ وہ جو اسے دیکھتے دیکھتے کسی اور ہی دنیا میں جا کھوئی تھی چونکی، پھر ہلکا سا مسکرائی اور وہیں ایلیا کے قریب لیٹ کر وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ ایلیا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نگاہیں جمی تو ایک چہرہ شدت سے یاد آنے لگا تھا اور پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی موتیوں کی صورت بن کر آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگی۔ زندگی کہاں سے کہاں لائی تھی، برباد بھی وہی ہوئی، تباہ بھی اسے ہی کیا گیا اور بے وفا اور دھوکے باز بھی وہی کہلائی گئی۔ اس کا جرم بڑا تھا، یہ وقت کی چوٹ کراری تھی۔ ناکردہ جرم پر جرم کی سزائیں کاندھوں پر ڈال کر زندگی اسی سے سب کچھ چھین لے گئی۔ محبت، وفا، عزت، اعتماد، سب کچھ چھن گیا۔ اب کیا بچا تھا اس کے پاس جو وہ پھر سے واپس آ گیا ہے؟ اب کیا لوٹے گا، اب کیا رسوائی دے گا؟ اسے یوشا کی بات یاد آئی، I will meet you very soon، تمہاری رات رنگین کر دوں گا۔ حیات نے تھک کر اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ مجھ سے اور کتنے انتقام لوگے یوشا سعید؟ میرا سب کچھ لوٹ کر بھی تمہارے عشق کی سلگتی آگ سرد کیوں نہیں ہو جاتی؟ دل فریاد اور زبان خاموش، ہر رات کی طرح بس دل ہی تو فریاد کرتا تھا، سسکتا تھا۔ بس کر دو اب، بس کر دو، یہ عشق مجھے رسوا کر چکا، مجھے برباد کر گیا۔ اب تو مجھے بھول جاؤ، بھول جاؤ مجھے۔ ہماری قسمت میں ملنا لکھا ہوتا تو میں بے وفا ہی کیوں ہوتی؟ کیوں نہیں سمجھ آتے تم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے تھے؟ تم بے درد وقت کو نہیں بدل سکتے تھے؟ جیسے جیسے دل کی درد کی چیخوں پکار بڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں سے دریا بہہ رہا تھا۔ جن آنکھوں کے بوسے لینے کی بات کرتا تھا ان آنکھوں میں آنسو ہی آنسو دے کر اس نے اس کی راتوں کو عذاب بنا ڈالا تھا۔ میری راتوں کے ہر رنگ چھین کر سیاہی میں بدل کر تم کیا اسے رنگین کرو گے یوشا؟ تم نے تو مجھ سے خوشی کے ہر رنگ چھین ڈالے ہیں، مجھے زندہ لاش بنا ڈالا ہے، اور اب کیا دفنانے کے لیے آئے ہو؟ وہ روتی جا رہی تھی اور دھڑکنیں اس سے فریاد کر رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی۔ تبھی ہلکا سا کھٹکا ہوا، دھمک سی ہوئی اور حیات کا دل خوف سے جکڑ گیا۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے کمرے میں پھیلی خاموشی کو دیکھا۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی، اسے اندھیروں سے خوف آتا تھا، کوئی سایہ نہیں، کوئی صدا نہیں۔ ایک بار پھر عجیب سی آواز ہوئی اور حیات نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ سے اٹھی تھی۔ بہت آہستہ سے اس نے پاؤں بیڈ کے نیچے رکھے۔ آواز ہوتی پھر گم ہو جاتی، شاید کوئی جانور ہو۔
اس نے دل کو ڈھارس دی۔ کھڑکیاں، بالکنی کا ڈور خود لاک کیا تھا، ادھر کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ کسی اجنبی کے آہٹ پاتے ہی گارڈز ان کے سینے میں گولیاں اتار دیں گے۔ نہیں نہیں، وہ نہیں آ سکتا، یہ صرف میرا خوف ہے، وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں ثنا سے کہتی ہوں وہ میرے پاس سو جائے، اس نے سوچا، اور وہ اس سے پہلے کمرے سے نکل جاتی کہ اس کی کمر پر گرفت پڑی اور ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر سختی سے جم گیا۔ حیات کھڑی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے یوشا کو دیکھ رہی تھی۔